ہر وقت کی بے چینی بے سکونی مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگنے دیتی۔ سیما نے اپنی دوست روحی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر کے اسے سینے سے لگائے کھڑی سیما کی باتوں کو توجہ سے سن رہی تھی۔ تم تو جانتی ہو میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایک بہترین ادارے میں ٹاپ پوزیشن پہ اچھی سیلری کے ساتھ ایک کامیاب شخص کی بیوی بنے ایک بیٹے کی ماں ہوتے ہوئے بھی دل کو سکون نہیں ہوتا۔ ہمیشہ میں ایک اچھی اور کامیاب زندگی کی خواہش مند رہی اور میری کامیاب زندگی کی ڈیفینیشن میں یہی سب تو شامل تھا۔ گھر بار، نوکر چاکر، بڑے بڑے امیر گھرانے کی خواتین میں اٹھنا بیٹھنا، دعوتوں کا سلسلہ، نت نئے فیشن، لیکن ہر چیز صرف کچھ دن سکون دیتی ہے اور اندر پھر سے خالی اور ویران ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ خود کو سب سے زیادہ نالائق اور ناکام انسان سمجھنے جیسی فیلنگز آتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے اچھی وہ عورتیں ہیں جو اتوار بازار میں خوشی خوشی ونڈو شاپنگ کرنے جاتی اور خوشی سے یوں اٹھلاتی پھرتی ہیں جیسے ان سے بڑھ کے دولت مند اور کوئی نہ ہو۔ کبھی کبھی مجھے غریب گھرانے کی ان لڑکیوں پہ رشک آتا ہے جو سیل کے سستے کپڑے خرید کر خوشی کے احساس سے یوں جھومتی ہیں جیسے دنیا کے تمام بینکوں کی دولت سے وہ شاپنگ کر چکی ہوں۔ کبھی کبھار تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ میرے آس پاس موجود ہر شخص اپنے اقوال و اعمال سے مجھ پہ محبتیں نچھاور کر رہا ہوتا ہے۔ دل کسی ایک چیز کی خواہش کرتا ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے، اور جب وہ حاصل کر لیتی ہوں تو پھر بے مقصدیت اور اچاٹ پن سے بھری زندگی جینا شروع کر دیتی ہوں۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں روحی، خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ میں خوشی اور دل کا سکون کہاں لینے جاؤں۔ روحی قرآن پاک الماری میں رکھ کے امی کے بھجوائے ہوئے چائے کے کپ سے سپ لیتے ہوئے اسے دیکھے گئی، کیونکہ وہ اسے ٹوکنا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے بولتے جانے کا موقع دینا چاہتی تھی، اسے اپنے اندر کے مد و جزر کی سیر کروانے کی مہلت دے رہی تھی، اور وہ یہ سب کیوں نہ کرتی۔ سیما تو اس کے بچپن کی دوست تھی جو ہر معاملے میں اس سے بڑھ کے خوش نصیب تھی۔ ہمارے ہاں خوش نصیب لڑکی اسے ہی تو سمجھا جاتا ہے جس کو تعلیم یافتہ کرنے میں ماں باپ نے کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، پڑھنے لکھنے کے بعد اچھی پوزیشن پہ جاب مل جائے اور پھر سپنوں کا شہزادہ دنیا کے کسی کونے سے اس کے گھر رشتہ بھیج دے، بغیر کسی ولن کی رکاوٹ کے وہ شادی ممکن ہو اور ایک کامیاب زندگی کے سفر کی طرف گامزن ہو جائے۔ کچھ مہینوں سے اس کے اندر کی اس توڑ پھوڑ سے روحی ناواقف نہیں تھی، لیکن وہ اسی دن کے انتظار میں تھی جب مریض خود اپنی دوا لینے ڈاکٹر کے پاس آئے۔ تم کو پتہ ہے سیما، تم دنیا کی کروڑوں لڑکیوں میں سے کچھ کی لسٹ میں آتی ہو جن کو ایک ڈریم لائف ملتی ہے، لیکن اس ڈریم لائف کو حاصل کرنے کے چکر میں اور خود کو کامیاب انسان بنانے کی اس دوڑ میں انسان مادہ پرست ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مادہ پرستی اس کے اندر کے شفیق انسان کو گلا گھونٹ کے مار دیتی ہے۔ اب وہ جو ہر وقت ہنستا کھیلتا تھا، یہ اسے سخت دل بنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ جو سب سے خوش دلی سے پیش آتا تھا، یہ اسے بد دماغ اور بد مزاج بنا دیتی ہے۔ باہر کی دنیا میں وہ رشتوں کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے لاکھ ان کو مروت یا اخلاق سے نبھائے، اندر سے یہ بندے کو توڑ پھوڑ کے کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان پروفیشنلی خود کو کامیاب بنانے کے لیے ہزار پاپڑ بیلتا ہے، سوشلی سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے نہیں اپناتا، فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے ہیلتھ کانشیس بن جاتا ہے، خود کو ایموشنلی اچھا محسوس کرانے کے لیے من پسند لوگوں سے دوستیاں بناتا، دعوتیں اڑاتا، پارٹیاں مناتا اور طرح طرح کے سیر سپاٹے کرتا ہے، لیکن تیزی اور ترقی کے اس سفر میں اپنی اسپرچول گروتھ کو بھول جاتا ہے کہ اسے اس روح کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے جو اس کے جسم کا سب سے پہلا ساتھی ہے۔ اب جب وہ اپنے سب سے پہلے دوست، رفیق اور ساتھی کو ہی اگنور کرنے لگ جاتا ہے تو وہ اس کا رفیق یعنی روح
مردہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو تم جانتی ہو نا، اگنور کسی بھی جاندار کو کیا جاتا رہے جلد ہی وہ مرجھانا شروع کر دیتا ہے، ساتھ چھوڑنے کی تیاری پکڑ لیتا ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہو، انسان ہو یا پودا۔ ہم انسان بھی کیسی عجیب مخلوق ہیں، جس نے سب سے زیادہ ساتھ دیا اسی روح کو غذا دینے میں کنجوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو اسے فاقہ بھی کرواتے ہیں، لیکن جب روح مرنا شروع کرتی ہے تو باہر کو دوڑتے ہیں، کیونکہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بیمار کون ہے اور آخر بیماری کیا ہے۔ سیما ٹکٹکی باندھے اسی سکون سے روحی کو سن رہی تھی جیسے روحی سیما کے دکھی دل کی صداؤں کو۔ تم جانتی ہو سیما، جس طرح ہمارے جسم میں موجود اعضاء کو وقتاً فوقتاً کیئر اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی ٹریٹمنٹ کے لیے روحوں کے ہسپتال جانا پڑتا ہے۔ روحوں کا ہسپتال؟ سیما نے حیرانگی سے روحی کو دیکھا۔ رب کریم نے انسان کی روح کو تخلیق فرمایا تو اس کی غذا اپنی یاد، اپنے ذکر کو کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان تو زندگی کے کچھ سال جیے گا اور دنیا سے جا کے فنا ہو جائے گا، لیکن روح باقی رہے گی۔ اب تم دیکھو کہ ہم بھی تو کتنے پگلے ہیں نا، جو فنا ہو جائے گا اس کی خواہشات و ضروریات کا کس قدر خیال رکھتے ہیں، اور جس کو بقا ہے اسے بھوکا رکھ رکھ کے کمزور کر دیتے ہیں۔ تو میری بہن، روحوں کا ہسپتال وہ مجالس و محافل ہیں جہاں ذکر الہی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، جہاں ہم زندگی کی ہر فیلڈ میں کامیاب ہونے کا پلان بناتے ہیں، گول سیٹ کرتے، ان کو اچیو کرتے اور پھر اس پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وہیں ہمیں کچھ روحانی گولز بھی سیٹ کرنے چاہیے۔ جس طرح ہم غربت سے امارت کی طرف جاتے ہیں اور ہمارا بینک بیلنس بڑھتا، ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہوتا رہتا ہے، اسی طرح ہمارا نیکیوں کا خزانہ بھی بڑھتا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو اسی نے جانا ہے، باقی سب تو ہم نے وراثت میں چھوڑ جانا ہے۔ دنیاوی طور پر کامیاب شخص اگر ساتھ ساتھ روحانی گول سیٹ کرتا ہے، جیسے کہ میں اتنے دن میں قرآن پاک کو اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کروں گا جیسے میرے رب نے حکم فرمایا، اس گول کو مکمل کرنے کے بعد اسے ترجمے سے سمجھنے کا گول، اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنے اور دنیا و آخرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کا گول، ذکر الہی میں رب کا پیارا اور مقرب بننے کا گول، اپنی آخرت کے لیے کلمہ و درود شریف لاکھوں لاکھ پڑھ کر اپنے اور باقی فانی جسموں کے لیے سیو کرتے جانے کا گول، جو اچھائی سیکھی اسے دنیا کو سکھانے اور پھیلانے کا گول۔ یہ سب گول بھی تو ہم کامیاب انسان ہی سیٹ کریں گے، اس کے لیے خدائے بزرگ و برتر کو کوئی الگ قوم تو نہیں بھیجنی۔ سو میری پیاری بہن، جو اپنی روح کی مرمت کرتا رہتا، اس کے لباس غذا کا خیال رکھتا اور اسے اگنور نہیں کرتا، وہ اندر سے زندہ ہی رہتا ہے۔ وہ خالی جھولی بھی ہوگا تو خود کو بیش قیمت خزانوں کا مالک ہی سمجھے گا، لیکن جس کی روح بیمار ہو اسے ساری دنیا کے خزانے بھی قلبی سکون فراہم نہیں کر پائیں گے۔ تو جب بے سکونی ہو، کہیں دل نہ لگے، کسی رشتے پہ یقین نہ رہے، کچھ اچھا نہ لگے، تو لوٹ جاؤ اپنے سب سے پہلے رفیق، اپنی روح کے علاج کے لیے۔ اگر اس سے افاقہ نہ ہوا تو دوا کی مقدار بڑھاتی جانا، کیونکہ ہم بھی تو نافرمانیاں کر کر کے دل کو کالا، روح کو زخمی کیے ہوتے ہیں، اور علاج کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں بغیر محنت سب ٹھیک ہو۔ جیسے دنیا میں کامیاب شخص بننے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ویسے ہی کامیاب روح حاصل کرنے کے لیے اندر کا سفر شروع کرنا پڑتا ہے، لیکن اس مسافر کی دنیا و آخرت میں کہیں ہار نہیں ہوتی، منزلیں خود بخود اس کے قدم چومتی رہتی ہیں۔ سیما نے اٹھ کے روحی کو گلے سے لگا لیا اور آہستہ سے بولی، میں سمجھ گئی، دل کا سکون بس اللہ کی یاد میں ہے۔ باہر سے کامیاب انسان کو اندر سے کامیاب روح بھی تیار کرنی ہے۔